أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن سيئات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ. لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، منادی ینادی ایک آواز مناد دینے والے کی، منادین ایک آواز دینے والے کو، منادی کرنے والے کو، ینادی وہ پکار رہا تھا، للایمان کہ ایمان لے آؤ، ان آمنو بربکم کہ اگر ایمان کے لیے، ان آمنو کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے. ہم نے سنا ایک منادی بلا، ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے. ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے، وذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں یا ہمارے گناہوں، وتوفنا اور تو ہمیں موت دینا، مع الابرار ابرار نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دینا. ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور تو ہمیں دے، ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے زبانی، ولا تخزنا یوم القیامہ اور تو نہ ہمیں رسوا کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو نہیں خلاف ورزی کرتا اپنے وعدے کی. فاستجاب لہم پس قبول کر لیا اس نے، لہم ان سے، ربہم ان کے رب نے، یعنی جو دعا کی اللہ نے ان کو قبول کر لی. انی بے شک میں، لا اضیع نہیں میں ضائع کرتا، عمل عامل کوئی عمل کرنے والے کا، عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن کوئی مذکر یا مرد ہو، او انسا یا کوئی عورت ہو، بعدکم من بعد تم ایک دوسرے سے ہو، بعدکم من بعد تم ایک دوسرے سے ہو. فالذین پس وہ لوگ، ہاجرو جن نے ہجرت کی، وہ اخرجو من دیارہم اور جو نکالے گئے، اخرجو مجہول ماضی مجہول، اخرجو پیش اور نیچے سے، اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُو اور جنہیں تکالیف اٹھائیں، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلو اور وہ لڑے یا انہوں نے جنگ کی، وقتلو اور جو قتل کیے گئے، لو کفرن لا اور نون سے ہم کیا ہے کہ ضرور بضرور میں دور کر دوں گا ان سے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وادخلنہم اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا انہیں، جنات تجری من تحت الانہار ایسے باغات میں، تجری بہتی ہوں، من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں، ثواباً بدلہ ہے یا ثواب ہے، من عند اللہ کی طرف سے، یعنی یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا اللہ کی طرف سے. واللہ اور اللہ ہی، عندہ اس کے پاس ہے، حسن الثواب سب سے اچھا بدلہ، حسن الثواب سب سے اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے. جیسے ہم کل پڑھ رہے تھے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، دعا بھی، اور یہ بڑی جامع دعا. اور یہ اب پھر اللہ یہ جو ہے جب پڑھا کہ ربنا اننا، اب یہ آتا ربنا اننا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز سنی، آواز سمعنا منادین، ایک آواز دینے والے کو سنا، ینادی، ینادی جو آواز دے رہا تھا، لل ایمان، ایمان کے لیے، ان آمنوا کہ تم تو ایمان لے اپنے رب پر. تو یہ ہم نے سنا، کس کو سنا؟ یہاں پہ مراد ہے کہ جو دعا، یہ ان ربنا انا سمعنا، منادی دینے والے کون؟ اللہ کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جو جنہوں نے منادی دے رہے ہیں، ان کی ذات ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے لوگوں کو پکار کے بھی ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھایا. یہ اللہ کے نبی ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے ایک سنا، ایک منادی کو جو بلا رہا تھا ہمیں ایمان کی طرف. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے تھے، ہمیں پکار کے ایمان کی طرف بلا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان آمنو برکم، تو ایمان لے آؤ اپنے رب پر، اپنے رب پر تم ایمان لے آؤ. تو بس ہمیں لے آمانے، تو ہم ایمان لے آئے، فآمنا، ہم ایمان لے آئے. پھر اگر جو ایمان لے آئے، پھر ہم دیکھیں ایمان لانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جب کوئی اچھا عمل کرے تو اس کا وسیلہ دے کے آپ اللہ سے کوئی چیز مانگ سکتے ہیں. یہاں دیکھیں ہم نے اچھا عمل کیا کیا، فآمنا، ہم ایمان لے آئے. ایمان لا کے پھر ہم کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. یعنی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا، اللہ تعالیٰ کے ذات صفات کا، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کا وسیلے دیا جا سکتا ہے کہ اللہ، جس طرح اللہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، ہم پہ رحم فرما، یا اپنے کچھ اچھے اعمال، نیک اعمال کا بھی واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے. مگر یہ کسی اور سے کہہ کہ فلاں کے صدقے اور فلاں کی وجہ سے فلاں کا کسی میری دعا کو، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں. کسی کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا اللہ کو واسطہ دے. واسطہ صرف اللہ کی ذات کا، خود کا، یعنی اس کا وسیلہ، اس کے صفات کا، کہ اللہ تو تیرے اللہ کے نام کا، کہ اللہ کے نام سے پکارو، جو اللہ کے نام سارے اچھے ہیں، اس کے نام سے پکاریں، اس کے صفات سے پکاریں. یا آپ جو آپ نے کوئی عمل اچھا کیا ہے، اس کا آپ واسطہ اللہ کو دے سکیں، یا اللہ یہ میں نے ایک اچھا عمل کیا ہے تیرے لیے، تو میں اس کے بدلے، اس لیے میں تمہیں واسطہ، اس کے بدلے میری دعا قبول کر لیتے. مشہور ایک حدیث ہے غار والوں کی، اس میں یہی اپنے واسطے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر سے پتھر اٹھا دیا، غار کے اوپر اس کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا، ان کے صرف واسطہ اپنے اعمال کا دیے. تو یہاں بھی ہم دیکھیں یہاں جیسے ہم نے کہا ہم ایمان لے آئے، پھر ہم اللہ سے کہنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کافر عنا سیئاتنا، اور تو ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں، وتوفنا، اور تو ہمیں موت دے مع الابرار، اپنے نیک بندوں کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کے سامنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ بہت جامع دعا ہے، اس کا روزانہ کرنی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارا رب، اور تو دے ہمیں، کیا دے؟ ما وعدتنا، تو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ہم سے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ رسول کے، یعنی اپنے رسولوں کی زبانی، یعنی کہ اللہ کے رسولوں کی زبانی جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تیرے پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائیں گے. تو کہ یہ وعدہ کیا کیا کہ تو اگر مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے تو قیامت کے دن میں تمہیں بھی اور اپنے رسولوں کو رسوا نہیں کروں گا. تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو آج ہماری دعا قبول کرے اور وعدہ پورا کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ولا تخزنا یوم القیامہ، کیونکہ اس دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے. جو اس دن رسوا کر دیا گیا وہ بہت ہی خطرناک. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے بچائے. تم اللہ سے دعا کریں کہ جو تو نے وعدے کیا رسولوں کے ذریعے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، میرے رسولوں پر ایمان لائے گا، میں اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دوں گا اور ان کو رسوا قیامت کے دن نہیں کروں گا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی مانگ رہے ہیں. ان نخلات، اور ہم اللہ سے تو یہ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی کرے گا. صرف اس کی خشوع و خضوع سے بلندی، اس کی کبریائی کے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے، تو ہماری دعا کو قبول کر لے. اس کا جواب پھر اللہ نے دیا، واستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور پھر قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے، یعنی اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک تم میں سے میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو.
کوئی بھی جو ذکر کرے، اللہ کا یاد کرے، اللہ عمل صالح کرے گا، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں ہجرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا کچھ بھی ذکر کرتے نہیں سنتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ تو اس موقع پر یہ آیت اتری کہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، تمہارا جو بھی عمل ہے، وہ چاہے تم نے ہجرت کی ہو یا اور نیک عمل کیا، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا بھی ضائع نہیں کریں گے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، تم ایک جیسے ہی ہو، جو عمل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اس کی قدر کی جائے گی۔ پھر اللہ نے ان کے لیے فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جو نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اور جنہوں نے وَأُوذُوا سبیلی، اور میرے راستے میں جنہوں نے تکالیف اٹھائیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جنہوں نے دین کی خاطر خوشی سے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ آ گئی، ہر چیز وہ اپنے چھوڑ آئے، اور ان کافروں کے ظلم و ستم کتنے انہیں مصیبتیں اٹھائیں، کتنے اذیتیں دی کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، کسی کو بھی چین نہیں لینے دیا گیا۔ ان تکلیف کا نشانہ کیوں بنایا؟ صرف اس لیے کوئی ایمان لے آئے، انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دی، ورنہ وہی لوگ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، ان کی اتنی عزت کیا کرتے تھے، اور جب ایمان لے آئے، اور صحابہ کرام بھی جب ایمان لے آئے اسے، تو ان پر مصیبتیں توڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور میری راہ میں انہوں نے تکالیف اٹھائیں، ان کے لیے کہتے ہیں۔ دوسری طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے سورہ ممتنہ میں فرماتا ہے یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ، وہ رسول کو اور تمہیں اس لیے نکال دیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، جو تمہارا رب ہے، تمہیں صرف اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتے ہیں وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس پر ایمان رکھتے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب اور ہر تعریف کے لائق، یعنی ان کا بدلہ ان کا دشمنی کی وجہ، ان کی تنگ کرنے کی صرف وجہ یہ کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی قدر کرتے ہیں کہ جنہوں نے میری راہ میں تکالیف اٹھائیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہجرت کی، وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور بضرور ہم دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہوں کو، اور ہم داخل کریں گے انہیں ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا اس بات کا جنہوں نے یہ کام کی، جنہوں نے یہ کام کیا ان کے بہت بڑا بہت اونچا درجہ ہے۔ جہاں تک جہاد کی فضیلت کے بیان کی، سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بیان کی، تو ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ یہ کیا ہو گیا فرین؟ دیکھنا انگلی لگ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تو صبر کرتے ہوئے، حصول ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے، اور پشت نہ پھرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو اجر تیرے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے کیا بات کہی تھی؟ اس نے اپنی بات دہرائی، تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تجھے قرض کے سوا تمہارے باقی سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مجھ سے یہ بات جبرائیل نے ابھی ابھی کہی ہے، یعنی قرض جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا، باقی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، مگر شہید کا بھی قرض کے بہت مسئلہ، وہ کبھی معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ معاف نہ کروا لیا جائے، اس کو ادا نہ کیا جائے۔ اس طرح آپ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شخص پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا فقراء مہاجرین ہوں گے، جو فقر و فاقہ کے باوجود نافرمانی سے بچے رہے، یعنی انہیں تکالیف اٹھائی، اتنے فقیر، یعنی کچھ بھی کھانے پینے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود نافرمانی وہ نہیں کرتے تھے، جب ان کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ سنتے اور اطاعت کرتے تھے، اگر ان میں سے کسی کو امیر کے ساتھ کوئی حاجت یا ضرورت ہوتی تو اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، حتیٰ کہ اسے اس حال میں موت آ جاتی، یعنی انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ اپنے تمام رنگینیوں کے ساتھ آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، میرے راستے میں ان کو تکالیف پہنچی،
اور انہوں نے جہاد کیا، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب اور عذاب کے، بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے دبائے الہی میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ ہم دن رات تیری تسبیح کرتے رہے اور تیری پاکی بیان کرتے رہے، تو یہ کون لوگ ہیں جن کو تو ہمارے اوپر ترجیح دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں لڑے اور تکلیفیں برداشت کیں، بس فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام جس میں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ثواب من عند اللہ، یہ ثواب ہے، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ، اس ثواب اور اللہ ہی کے پاس ہے سب سے اچھا ثواب۔ اس طرح عامر بن سعد رحمۃ اللہ فرماتے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، وہ شخص صف کے قریب پہنچ کے اس نے کہا، اے اللہ تو مجھے وہ افضل چیز عطا فرما جو تو نے اپنے نیک وکار بندوں کے لیے عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے مکمل کی تو فرمایا، ابھی ابھی کون بات کر رہا تھا؟ اس آدمی نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تب تیرے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں گی اور تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، یعنی تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، تو پھر یہ جو تو اللہ کا فضل مانگ رہا ہے، اب نیک کر بندوں کو جو اللہ دیتا تو وہ تجھے بھی مل جائے گا۔ تو یہ ہیں ان لوگوں کے بدلے جو انہوں نے تکالیف اٹھائیں، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، شہید ہو گئے اور نہ بھی ہو تو غازی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، جنہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، یہ ان کے لیے ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا کوئی اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کر دیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت، کوئی بھی جو بھی اچھا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب کل بھی ہم اسی بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پڑھا کرتے تھے، ویسے پڑھتے تھے۔ اور جس طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے، پھر انہوں نے یہ یہاں سے وہ پوری انہوں نے یہ 11 آیاتیں یہ پڑھی، ویسے بھی پڑھتے رہا ہر کے روزانہ اتنی دفعہ کم سے کم پڑھ لینی چاہیے یہاں سے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، یہ مانگنی چاہیے روزانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی آج کا سبق اتنا ہی تھا، باقی وقت ہے تو احادیث تو پڑھ لیتے ہیں صدقے کے بارے میں کہ صدقہ دینا اللہ کی راہ میں، اپنا مال قربان کرنا کتنا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر گن کر نہ رکھ تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھ تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کیا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی بھی پڑوسن کو بھی، پاس پڑوس میں بھی ہدیہ یا کوئی نہ کوئی دیتے رہنا چاہیے، کوئی اور نہیں تو کوئی سالن ہی بنایا تو اس میں سے بھی دے دینا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے وقت بخل کے باوجود کرو، یعنی ایک طرف تو تمہیں فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید، اور اس صدقہ و خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب تو جان حلق میں آ جائے تو دے، یعنی دیر نہیں کرنی چاہیے، اس وقت تک انتظار نہ کرے کہ جب جان حلق میں آ جائے تو وہ صدقہ لگے کہ فلاں کو دے اور فلاں کو دے، اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا۔ آپ سے فرمایا کہ حالانکہ وہ تو اب اس کا ہو ہی چکا، مرنے کے بعد تو دوسروں کا ہو ہی جانا ہے، تو مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو آپ نے دے دیا اس کا زیادہ فائدہ ہے، اپنے ہاتھ سے دینے کا زیادہ ثواب ہے، بعد میں تو وارثوں کا ہونا ہی ہونا ہے، جو کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے۔ اس طرح سیدنا حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، جو کہ سوال سے بچنا چاہے گا
اسے اللہ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے اسے، یعنی جو مانگنے کی عادت نہ ڈالے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتے ہیں، کسی کو اس کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، لالچ نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک مثال دی گئی ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ نے پھر عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی عطا فرمایا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اس سے اپنے دل کو سخی کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی، اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تالا کہ دنیا سے میں جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اور سید حکیم کو ان کا معمول دینے کے بلاتے تو لینے جانے کے، ان کا حصہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر سیدنا عمر نے بھی ان چاہا کہ ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے ان سے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، مسلمانوں، میں تم حکیم بن حزام کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ غرض حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور لیا مگر ان کے بعد کسی سے بھی آپ نے کچھ نہیں مانگا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے جن کا اوپر ہمارا ہاتھ اوپر ہی ہو، نیچے والا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نیچے والے ہاتھ سے بچائے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے اور نیچے والا مانگنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہمیشہ اپنے ہاتھ کو اوپر ہی رکھیں، اوپر ہی رکھیں، اور کچھ نہ کچھ صدقہ روزانہ دیں، چاہے 10 روپے دیں، 20 روپے دیں یا عادت ڈالیں، روز صدقہ دیں، اور انسان اس وقت تک انتظار نہ کرے کہ آخر میں ابھی تو وقت پڑا جا مرتے ہوئے دے دیں، کوئی کسی کا کوئی پتہ نہیں کب وقت آ جائے، مرنے سے پہلے پہلے جو دینا چاہیں دے دیں، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ بعد میں آپ کا کچھ نہیں رہتا ہے، بعد میں وارثوں کا ہوتا ہے، ان کی مرضی جس طرح وہ خرچ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ جی کوئی سوال تو نہیں؟ ورنہ بات انشاءاللہ مکمل، باقی انشاءاللہ پیر کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔